دریا اپنے مزاج پر سفر کرتا ہے. راہ میں اگر کوئی چٹان آ جائے تو سر پٹک کے مرتا نہیں، محبت کے ساتھ اپنے راستے کو منتخب کر لیتا، محبت کے ساتھ اپنے راستے کا چناؤ کر لیتا. اور اگر کوئی بند باندھ کر اس کی روانی کو روکنا چاہے تو مزاج دریا برہم ہو جاتا ہے، لیکن اتنا پاس ادب رکھتا ہے، اتنا پاس ادب رکھتا ہے کہ تمام حس و خاشاک کو بہا کے لے جاتا ہے، لیکن اپنے پیچھے جو زمین چھوڑتا ہے وہ اتنی زرخیز ہوتی ہے کہ جو تخم ڈالو وہ پروان چڑھ جاتا ہے. بس عزیزوں یہی شیعت کی تاریخ ہے. میں نے یہ عشق ہمیں دنیا میں نہیں بہایا، میں نے اس کے لیے جنس کو تلاش کر دیا، میں نے آل محمد کے درد کے دریا میں اس آنسو کو ڈال دیا. تو عزیزوں میں فنا نہیں ہوا، میں باقی رہ گیا، میں فنا نہیں ہوا، میں باقی رہ گیا. میں دوش تاریخ پر سفر کرتے ہوئے عشقوں کی روانی کے ساتھ آیا. میں زمانے کے مزاج پر سفر کرتے ہوئے نہیں آیا، میں اپنے مزاج پر سفر کرتے ہوئے آیا، اپنے مزاج پر سفر کرتے ہوئے آیا ہوں. اور عزیزوں راہ میں اگر کوئی چٹان آ گئی تو سر پٹک کے مرا نہیں، محبت کے ساتھ اپنے راستے کو منتخب کر لیا، محبت کے ساتھ اپنے راستے کو منتخب کر لیا. ہر جنگ کے غیر مقابل پہ جا کے کھڑا کر رہا تھا، لیکن میں قبلہ درست کرتا چلا گیا. وہ سرور لایا تھا، میں نے درد بھر دیا، وہ سرور لایا تھا، میں نے درد بھر دیا. میں نے قطبیت کا دروازہ کھولا، میں نے ابدالیت کی راہگزر کو چن لیا، میں نے قلندری کی رضا کو اوڑھ لیا، میں نے دین پر فقیری کے راستے کو منتخب کر لیا، میں نے دیوانگی کو اپنے اوپر طاری کر لیا. سر چوراہا کھڑا تھا، زمانہ میرا تماشا دیکھ رہا تھا، میں مسکرا رہا تھا. زمانہ جنت مانگ رہا تھا، میں جنت تقسیم کر رہا تھا. جو عشق نہیں بہاتے وہ جنت طلب کرتے ہیں، جو عشق نہیں بہاتے وہ جنت طلب کرتے ہیں، جو عشق بہاتے ہیں جنت انہیں طلب کرتی ہے. جو عشق بہاتے ہیں جنت انہیں طلب کرتی ہے. ہاں اگر کسی نے بند باندھ کر، اگر کسی نے بند باندھ کر میری راہ کو روکنا چاہا، مزاج میرا بھی بگڑ گیا، مزاج میرا بھی برہم ہوا، لیکن اتنا پاس ادب رکھا، اتنا پاس ادب رکھا. دجلہ و فرات گواہ ہیں، بغداد گواہ ہیں، سامانی تاریخ گواہ ہے. عزیزان گرامی اگر کسی نے بند باندھ کر میرے راستے کو روکنا چاہا تو مزاج میرا بھی برہم ہوا ہے، لیکن اتنا پاس ادب رکھا کہ جہل کے حس و خاشاک کو بہا کے لے گیا اور علم کے سرسبز و شاداب باغ لگا دی ہے. عزیزوں اقتدار کہیں اور ملتا ہے، اقتدار کہیں اور ملتا ہے، مگر علم عشق بہانے والوں کے دروازے پہ ملتا ہے. زمانہ پوچھ رہا ہے یہ مجلسیں کیوں ہیں؟ یہ مجلسیں اس لیے ہیں کہ تقسیم علم کا مرحلہ جاری رہے. تقسیم علم کے مراحل کو جاری رکھے، جب تک یہ فرض بچھے گا علم کی تقسیم کا امکان ہے. جب تک یہ فرض بچھے گا علم کی تقسیم کا امکان ہے.
لیکن جب تک یہ فرش بچھے گا امکان حیات ہے، امکان حیات ہے۔ جب تک یہ عشق ریزی رہے گی انسانیت سربلند رہے گی، انسانیت سربلند رہے گی۔ نہ گھبراؤ ان آنسوؤں سے، نہ گھبراؤ ان آنسوؤں سے۔ جو گھبرایا وہ قابل تذکرہ نہیں رہے گا، وہ قابل تذکرہ نہیں رہے گا۔ آنسو رکتا نہیں ہے، آنسو رکتا نہیں ہے۔ زہرا نیندیں خراب ہو رہی ہیں، نیندیں خراب ہو رہی ہیں۔ راہ منتخب کی، راہ منتخب کی۔ صبح ہوتی تو گھر سے جاتی، صبح ہوتی تو گھر سے جاتی، شام ہوتی تو بقیے سے لوٹ کر آتی۔ ایک دن علی نے کہا زہرا دیکھو آج بہانے والے آج ہی مصائب میں نہیں ہے، اس کا آغاز حضرت زہرا سے، اس کا آغاز حضرت زہرا سے۔ جس نے عشق بہانا ہے وہ صحبت کی ایک ردا تان لی، جس نے عشق بہانا ہے اس کو صحبت کی ایک ردا تان لی۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ علی نے کہا زہرا یہ چہرے کی رنگت بدل چکی ہے، یہ چہرے کی رنگت بدل چکی ہے۔ سر کو جھکایا کہ ابو الحسن وہ درخت جس کے سائے میں بیٹھ کے گریا کرتی تھی وہ درخت کٹوا دیا، وہ درخت کٹوا دیا۔ علی نے بقیے میں حجرہ تعمیر کیا، بیت الحزن تعمیر، بیت الحزن تعمیر۔ میرے عزیز بعد رسول مختصر زندگی ہے حضرت زہرا کی، 75 دن، 75 اور ایک روایت 95 دن ہے، مختصر زندگی۔ لیکن یہ مختصر زندگی صبح قیامت سوئے ہوئے انسان کو جگاتی رہے گی، سوئے ہوئے انسان کو جگاتی رہے گی۔ ایک دن ایسا بھی تھا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ زہرا نے دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی باندھ کر گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے، علی کے گلے میں رسی باندھ کر گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے۔ کون علی؟ فاتح خیبر علی، کون علی؟ فاتح بدر و حنین علی، اور اس علی کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچا جا رہا ہے۔ اس میں جرت ہے کہ وہ علی کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچے؟ سوال ہے میرا، کسی میں جرت ہے کہ وہ علی کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچے؟ یہ ہے صبر علی، یہ ہے صبر علی، یہ ہے اختیار علی۔ گلے میں رسی باندھ کر کھینچا جا رہا ہے اور کھینچتے ہوئے مسجد نبوی میں لے آئے، کھینچتے ہوئے مسجد نبوی میں لے آئے۔ علی کے صبر نے جلال حضرت زہرا دکھانا تھا، علی کے صبر نے اختیار حضرت زہرا دکھانا تھا، علی کے صبر نے منصب امامت کی روح بتانا تھی۔ مسجد میں علی کو لے آئے، مسجد میں علی کو لے آئے۔ زہرا نے ردائے کسا کو سر پہ رکھا، ایک ہاتھ سے حسن کا بازو تھاما، ایک ہاتھ سے حسین کا بازو تھاما، اور عجب عالم تھا، عجب رفتار تھی آج، عجب رفتار تھی آج۔
جب مسجد کے اندر قدم اٹھ رہے تھے راستہ بنتا جا رہا تھا، راستہ بنتا جا رہا تھا، اور ایسے عالم میں پیش نگاہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو مخاطب کیا، ان کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ اگر علی کے گلے سے رسن نہیں کھولو گے تو میں اپنے بالوں کو نوچ لوں گی۔